سورہ مبارکہ مریم ہے اور آیت کا نشان 96 ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ایک زندگی گزارنے کا لائحہ عمل بیان کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو کس کے حوالے اپنا کام کرنا چاہیے اور کون ہے کہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ لے گا، یہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ قرآن خالق کا کلام، نہج البلاغہ مخلوق اول کا کلام، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ دو ایسے کلام ہیں میرے بچوں جوانوں کے جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، ایک خالق کا کلام، ایک مخلوق کا کلام، ایک قرآن، ایک نہج البلاغہ۔ جب اٹھا کر دیکھیں ان دونوں کو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بات ہوئی ہو۔ قرآن کھولے تو لگتا ہے اللہ بول رہا ہے، اور نہج البلاغہ کھولے تو محسوس ہوتا ہے علی بول رہے ہیں۔ قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے، نہج البلاغہ ایک بولتا ہوا کلام ہے۔ جب قرآن کھولتے ہیں تو اللہ بول رہا ہوتا ہے، نہج البلاغہ کھولتے ہیں تو علی بول رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں پرانے نہیں ہوں گے۔ اچھا، ان کے لیے، ان بچوں کے لیے ایک اور جملہ کہہ دوں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کلام الہی ہے اور ایک اس کی تفسیر ہے۔ اگر نہج البلاغہ جیسی کتاب نہ ہوتی تو قرآن پر عمل ممکن ہے، اس کا ثبوت نہ ہوتا۔ لوگ بولتے بھائی آسمانی باتیں، آسمانی کلام ہے، مجھے ایک لفظ کہا جاتا ہے نا زمینی حقائق پر بات کرو۔ قرآن کو زمینی حقائق میں نہج البلاغہ نے بدلا ہے۔ یہ زمین والوں کے لیے نازل ہوا ہے نا کلام، یہ زمین والوں کے لیے۔ قرآن زمین پر نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، قرآن منزل ہے۔ میں ابھی دو زینے چڑھ کر بیٹھا ہوں، اسے نزول نہیں کہتے، اتروں گا تو اسے نزول کہا جاتا ہے۔ جو اپنی جگہ سے نیچے آئے اسے نزول کہا جاتا ہے۔ قرآن اپنی جگہ سے نیچے آیا ہے، جو اس کی جگہ ہے وہ کتاب مکنون ہے، وہاں تک میری رسائی نہیں ہے، وہاں تک پہنچنے والے کو الا المطہرون کہا گیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کتاب مکنون، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، وہ جو کتاب مکنون ہے، وہ جو لوح محفوظ پر ہے۔ اچھا، لوح محفوظ بھی میں اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ لوح محفوظ نہیں ہے وہ کتاب مکنون منزل ہی کچھ اور ہے، جگہ ہی کوئی اور ہے، مگر اتنا طے ہے کہ وہ کتاب مکنون ہے، منزل نہیں ہے، وہ ٹھہرا ہوا کلام جس تک پہنچنے کے لیے صاحبان طہارت چاہیے، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے اس قرآن کو تو روزانہ عدالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن منزل جو ہے، یہ کتاب منزل جو ہے، اسے تو اور پھر قرآن وہاں کہہ رہا ہے کتاب مکنون کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مس نہیں کر سکتا۔ یہ مس سے بدنی مراد نہیں ہے، مس سے ذہنی مراد ہے۔ قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بھائی اگر میری اب تک کی بات روشن تر ہونے کے لیے میں ایک مثال کا سہارا لے لوں، روزانہ علامہ اقبال، مثال دے رہا ہوں، روزانہ علامہ اقبال نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن۔ کہ قرآن تو قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، ان کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے کیا مطلب ہے، قرآن نہیں پڑھوں پھر میں؟ کہنے لگے نہیں پڑھو ضرور، مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ کہنے لگے قلب مصطفیٰ میں کیسے جگہ بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ جو قرآن کو سمجھنا اور قرآن اور اہل بیت دو وجود نہیں ہے، ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے القاب میں ایک لقب ہے، معرفت کی باتیں اور محبت کی باتیں اور اہل بیت سے قرب بڑھانے کے لیے مجلس اعضاء کا ہدف ہے نا کہ ہمارا مقام معرفت بہتر ہو، ہم ان سے قریب ہو جائیں، اور ان سے قریب ہوں گے تو خود بخود اللہ سے قریب ہوں گے۔ ہر نماز، ہر روزہ، ہر عبادت کا ایک ہی فلسفہ کہ قربتاً اللہ، تو کسی طرح قربتاً اللہ وہ ممکن ہی تب ہے کہ جب تک ان سے قرب نہیں ہوگا وہاں قرب نہیں ہوگا۔ تو قربہ کی محبت اور مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ یہ ایک حقیقت کے دو جلوے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کچھ اقوال، کچھ فرامین، کچھ پیغامات ایسے ہیں جن سے یہ نتیجہ ہے۔ مثلاً ائمہ اہل بیت کا ایک لقب ہے ایبت علم اللہ،
ऐबतो इल्मिल्लाह, अल्लाह का इल्म जहां रखा हुआ हो उस जगह को अहले बैत कहते हैं। भाई थोड़ी गर्दन हिला दीजिएगा, बात जा रही हो तो, मेरी बात मुंतकिल हो तो मेरे मोहतरम जरा मुझे चाहिए कि मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। जहां अल्लाह अपना इल्म रखे उस जगह को ऐबा अरबी जबान में कीमती शय रखने के संदूक को कहा जाता है। लुगत में कीमती शय जिस संदूक में रखा जाए उसे अरबी जबान लुगत में इस्तिलाह में अहले बैत को कहा जाता है।